توجہ سے یہی پڑھ رہے تھے، ان کو بتایا جا رہا تھا کہ آپ نے یہ آیت پڑھ کر اس طریقے سے مسلمانوں کو خراب کرنا ہے، یہ آیت پڑھ کر اس طریقے سے کرنا ہے، اور تم نے وہاں جا کر امام بن جانا ہے، تم نے پیر بن جانا ہے، اور کہہ دینا ہے کہ کھجور سے جناب اعلیٰ فلاں درخت سے دودھ آ رہا ہے، اور لوگ تمہارے جناب مرید بن جائیں گے، اور پھر تم جیسے کہو گے ویسے کریں گے۔ نتیجہ یہ ہے کہ تنخواہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، آخر میں آپ نے ان سے یہ کہنا ہے کہ نہیں مسلمان خراب ہیں، یہودیوں کی بنائی ہوئی چیز اچھی ہے۔ اب آپ ملتان میں دیکھ لیں، آپ ہسپتالوں کو دیکھ لیں، یہ جو ریڈیو پاکستان کے ساتھ ہسپتال ہے عیسائیوں کی، دیکھیں ہمارے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ وہاں چیکنگ اچھی ہے، بالکل ٹھیک، دوائیں اچھی ہیں، بالکل ٹھیک، یہی تو پروگرام ہے کہ مسلمانوں کے ہاں جو دوائی وہ بھیجیں گے وہ اور ہوگی، جو ان کے پاس ہوگی وہ اور۔ لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا آپ کو کہ وہ صبح و شام اپنی عیسائیت کی تبلیغ بھی کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں قابل غور ہیں۔ تو جو جبریل کا منکر ہوگا وہ اللہ کا منکر ہوگا۔ یہ دیکھ لو آیت نمبر 97 غور کر لیں۔ اور ایمان والوں کے لیے یہ کیا ہے؟ ہدایت اور خوشخبری یہ ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، سابقہ کتابوں میں بھی جو بشارت تھی وہ درست ہے۔ آگے چلیے جی۔ اور ہم نے تمہارے پاس سلجھی ہوئی آیت ارسال فرمائی، ان کا انکار بد کردار لوگ کرتے ہیں۔ اس سے اگلی آیت، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا ان میں سے ایک فریق نے کہا کہ اس کو یوں پھینک دو، اس کو یوں پھینک دو، اس کو یوں پھینک دو، کانٹ چھانٹ کر دو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہی بے ایمان۔ اس سے اگلی آیت جی، آیت نمبر 100 ہے، 101 ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے پیغمبر آخر الزمان آیا اور وہ ان کی آسمانی کتابوں کی تصدیق بھی کرتے ہیں، تو ان کو کتاب دی گئی، انہوں نے پیٹ پیچھے ڈال دی، مرضی ایمان مرضی نہ مانے۔ یہ جو اگلی آیت ہے اس پر آپ خاص غور کریں گے، یہ جادو سے متعلق ہے۔ ہمارے ہاں یہ پورے قرآن مجید کی آیت جو ہے آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں انسان اور جن آپس میں ملتے جلتے رہتے ہیں۔ تو جن جو ہے یہ جادو سکھاتے ہیں۔ جادو کیا ہے؟ چند ظاہری چیزوں کو ملا کر اسباب کی دنیا میں اس کا کوئی نتیجہ نکالنا، یہ جادو۔ جب موٹر سائیکل نہیں تھا اس وقت کوئی ہمیں موٹر سائیکل بتاتا کہ اس طرح ہوگی اور بیٹھیں گے اور چلتے جائیں گے ہوا میں، تو لوگ کہتے ہیں یار بڑی جادو کی بات۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے الیاس قادری نامی مولوی جو ہے طوطا گروپ والا، یہ کہتا تھا کہ میری تصویر نہیں آتی اور کیمرہ ہی ٹوٹ جاتا ہے جس میں میری تصویر ہے، ہمیں وہ وقت یاد ہے۔ اور کہتا تھا جس گھر میں ٹی وی ہے ان کے رسالے چھپتے تھے اس پر جو ہے سانپ آتے، پھر آہستہ آہستہ یہ صاحب ٹی وی پر بھی آنے لگے، پھر ماشاءاللہ اسلام کو 4 چاند لگائے، کیلوں کی دعائیں بھی پڑھ پڑھ کے سنانے لگے اور جھوٹ بھی بولنے لگے، مفتیوں بھی رکھا ہوا اور خود بھی ساتھ کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ باتیں کرتے ہیں، یہ سب کا سب غلط ہے۔ اور اس وقت یہ کہتے تھے اب ہم مدینے میں پہنچ رہے ہیں اور مدینے کی کھجوریں نظر آ رہی ہیں۔ کیا بے وقوفوں والی بات کرتے ہیں تمہیں؟ یہ ولایت ہے تو سائنسدانوں نے تو اس وقت بھی دکھا دیا تھا، آج بھی بٹن دباؤ دیکھ سکتے ہو مدینہ طیبہ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ تو پھر اگر یہی ولایت ہے تو پھر ان کو نہ ولی ماننا، یہ ولایت نہیں ہے، یہ ولایت کو بدنام کرنے کا طریقہ۔ اب یہ ہوا یہ کہ جنات نے
عام انسانوں کو جادو سکھانا شروع کر دیا۔ اب وہ ہمارے ہاں اب بھی ہے، حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے روکا، لیکن اب بھی ہمارے مولوی کہتے ہیں ہم آپ کو نقش سلیمانی دیں گے، یعنی الزام لگا رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام پر، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے روکا اور اس کو کفر قرار دیا، جادو کو۔ یہ ذہن میں رہے، جادو کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ پھر اس میں منتر پڑھے جاتے ہیں، جنتر پڑھے جاتے ہیں، غلط چیزیں ملائی جاتی ہیں، جس سے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آپ ذرا ایک دفعہ ترجمہ ضرور دیکھ لیجئے، پھر میں تشریح کر دیتا ہوں۔ اور ان ہزلیات کے پیچھے لگ گئے۔ ہزلیات تو آپ سمجھتے ہیں فضولیات، غلط باتیں، جو سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تھا، یہ بابل جو تھا، یہ عراق کا پرانا شہر ہے، اور اس دور میں جو بابل کے حکمران تھے ان کو نمرود بھی کہا جاتا تھا، ان کا لقب ہوتا تھا بادشاہوں کا۔ یہ اس دور کی باتیں ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا اللہ نے ہوا کو، فضا کو، وہ انسانوں کے ساتھ ساتھ پرندوں کی بولیوں کو سمجھتے تھے اور وہ ان کے تابع تھے۔ وہ تخت سلیمانی کا جو ذکر ہے وہ جب آئے گا تو میں تفصیل سے عرض کر دوں گا۔ تو وہ جنات لائے تھے۔ اب لوگوں نے کہا جی ماشاءاللہ جی وہ پھونک ماری اور انہوں نے وہ سحر کیا۔ سحر عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی بھی جادو ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں خود بنائی ہوئی ہیں، اور سلیمان علیہ السلام نے مطلق کفر کی بات نہیں کی، بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے مطلق کفر کی بات نہیں کی، یعنی جادو وغیرہ سلیمان علیہ السلام نے کسی کو نہیں سکھایا۔ یہ سکھایا ہے کس نے؟ شیطان، کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے۔ جناب ہمیں بھی کسی دور میں بڑا شوق تھا، تو ہمیں بھی کہتے تھے 2-2 فٹ کے کچے پہن کر ٹھنڈے پانی میں کھڑے ہو جائے، پھر پریکٹس کے طور پر فلاں درخت سے ذرا الٹے لٹک جاؤ، فلاں جگہ پر چلے جاؤ، آپ بیٹھ جاؤ، یہ وظیفہ پڑھو تو جادو جنات آپ کے تابع ہو جائیں گے۔ یہ بھی ابھی تک چلتے۔ ذرا آپ ٹھنڈے دل سے سوچو، چونکہ ہماری باتیں وہ ہوتی ہیں جو عام روٹین میں علماء حضرات کرتے نہیں ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اپنی طرف سے باتیں کر رہا۔ باتیں وہی ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، وہ کرتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، میں کر دیتا ہوں۔ اگر یہ سارے جنات تابع ہوتے تو پھر افغانستان میں نیک لوگ ہم سے کم ہیں، وہ جنات سے کام لے لیتے۔ پھر انہوں نے بندوقوں سے کام کیوں لیا، راکٹ لانچروں سے کام کیوں لیا؟ تو یہ چیزیں بنائی گئی ہیں تاکہ ان چیزوں پر، یہ دیکھیے جی، ایک ہے اعتماد اسباب پر، ایک ہے اعتماد اللہ پر، فرق ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں، جو شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کو سچے دل سے پڑھتا ہے، اور اگر اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی اور ماہرین اقبالیات سے رابطہ کر کے وہ اس کو سمجھتا ہے، تو اس دور میں وہ ایک سچا مسلمان بن سکتا ہے۔ کہ آپ ذرا اس بات پر غور کیجئے کہ اسباب، یہود و نصارہ اسباب پر ہی اعتبار کرتے ہیں، اللہ پر نہیں کرتے۔ مسلمان اسباب پر بھی اعتماد کرتے ہیں جائز حد تک، اور اسباب کا جو خالق ہے اللہ، اس پر بھی اعتماد کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا، اور دیکھو جی ہم نے پانی سے بجلی بنا دی،
اور چیزیں بن گئی. لیکن ہمارا موقف آج بھی یہی ہے کہ تم نے پانی سے تو بجلی بنائی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ پانی سے ہر چیز جو بھی تحقیقات کی دنیا میں آتی ہے بن سکتی ہے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ پانی کا خالق کون ہے؟ تم پانی بنا کے دکھاؤ نا. تو یہ فرق ہوتا ہے، اور یہی فرق ہی آگے ہمیں جو ہے نا لے جائے گا کہ مسلمان اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اور جو کفار ہیں وہ صرف اسباب پر یقین رکھتے ہیں. اور یہ ذہن میں رہے. ایک بات کی اور تشریح کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح یہود و نصارہ صرف اسباب پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر نہیں رکھتے، اسی طرح جو مسلمان اللہ کے احکامات کو تو سچ مانے اور اسباب کا یکسر انکار کر دے، تو وہ بھی یہودیوں کی طرح اپنی منمانی کر رہا ہے. جبکہ قرآن اور حدیث سے یہ ثابت ہے کہ اللہ خالق و مالک ہے، اسباب کا خالق بھی اللہ ہے، لہذا اسباب کو بھی تسلیم کرنا چاہیے اور اس کے خالق کو بھی ماننا چاہیے.